تو میٹھا کھانا چھوڑ دیں, بہت سارے مسائل آپ کے اسی سے حل ہو جائیں گے. جب آپ خوراک کمی کی عادی ہو جائے گی نا, آپ گلوکوز باڈی میں کم بنے گا, انسولین کم خارج ہوگی, لو کارب ڈائٹ لیں گے, روٹی چاول آلو پراٹھے کم کر دیں گے, تھوڑا بھوکا رہنا سیکھیں گے. آپ چند دن کی ٹینشن ہے, اس کے بعد آپ دیکھو, آپ بولو گے مفتی صاحب کیا خاندانی آپ ہمیں ٹوٹکا اور نسخہ دے کے چلے گئے. اب باقی ڈیٹیل آپ ڈاکٹروں سے پوچھ لیے گا. ہاں یہ رفیع بھائی کہہ رہے ہیں لاہور والے خوش اس لیے بھی رہتے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی ہے صبح صبح اٹھتے ہیں, ایک اور وجہ بھی ہے محنتی بہت ہے. حقیقت ہے, کاروبار کے پیچھے پاگلوں کی طرف پڑتے ہیں, پڑھائی کے پیچھے ہمارے جتنے رشتے دار پنجاب میں تھے پڑھ لیے, جو کراچی میں تھے سوائے باتیں پھینکنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا, باتیں پھینکتے رہتے ہیں. آپ دیکھو منہ میں گھڑ رکھے نا, ملو گے باتیں اتنی بڑی بڑی کر رہا. تو محنتی بہت ہے, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی, محنتی بہت. صحت کے پی کے والوں کی اچھی ہے, ہڈیاں مضبوط ہے. وہ کے پی کے کا ظاہر ہے پہاڑی علاقہ ہے, پانی وانی میں منرلز بہت ہے. اب تو وہ بھی نیسلے پہ اور ایکویفینا پہ آ گئے ہیں, اگلی نسلوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے. خیر, تو خلاصہ یہ نکلا کھانا کم کھایا کرو بھائی, کھانا کیا کرو کم کھاؤ, اس سے خوش رہو گے. وقتی طور پہ ٹینشن ہوگی, تھوڑے دن تک آپ کو دماغ ڈپریشن اسٹریس میں جائے گا کہ دل جائے گا کھا جاؤں کھا جاؤں کھا جاؤں, لیکن جب عادی ہو جاؤ گے تو پھر آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ دوبارہ سے ریورس ہو رہے ہو. ٹھیک ہے نا, ہماری شریعت نے کم کھانے پہ صرف زور نہیں لگایا, بہت زیادہ زور لگایا ہے. اور کم کھانے سے کوئی ویکنیس کوئی کمزوری نہیں ہوتی. وقتی طور پر ہوگی, لگے گا کہ جیسے میں کمزور ہوں, وہ اس کی وجہ ہے کہ عادت پڑ چکی ہے. جیسے سٹا لگانے کی عادت ہوتی ہے نا, جب سٹا نہیں ملتا تو کیا ہوتا ہے, کوئی کام ہی نہیں ہوتا. تو تھوڑے دن کی ٹینشن ہے, اس کے بعد زندگی بن جائے گی یار, مزہ آئے گا, جینے کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا. یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں. جن لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے نا, ان کی میں کبھی ہو سکتا ہے پوڈ کاسٹ میں ان کا میں انٹرویو کروں کہ پہلے آپ 3 ٹائم کھاتے تھے کیا تھے, 2 ٹائم پہ آئے تو کیا ہوئے, اور 2 ٹائم میں بھی کم کر دیا تو کیا ہو گیا, وہ بتائیں گے آپ کو کیا ہو گیا. تو ہمارے مذہب کا بھی حصہ ہے, اس لیے کھانا پینے کو کم کرو کم. اور میں اس لیے ترغیب دے رہا ہوں تاکہ میں اپنے آپ پر بھی عمل کروں, کیونکہ میں بھی پھوڑتا پھاڑتا جب طبیعت سے, وہ جب موڈ ہوتا ہے نا طبیعت سے ہم بھی پھوڑ دیتے ہیں. خیر, تو یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے میرے بھائی, یہ میں کم کھانے پر دیکھو اس لیے بھی ترغیب دیتا ہوں کہ یہ ٹاپک میڈیکل سائنس کا ہے لیکن مذہب کا بھی ہے. وجہ اس کی ہے کہ سستی کے ساتھ دین اور مذہب پہ چلنا ممکن نہیں ہے. ایک بات یاد رکھو, سستی کے ساتھ خوش رہنا ممکن, بولو, سست آدمی زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا, کتنی ہی خوشیوں کے اسباب اکٹھے کر لے وہ خوش نہیں رہے گا. سست آدمی کو آپ بٹن لا کے دے دو نا کہ جو مانگے گا تیری خواہش پوری ہوگی, پھر بھی وہ ڈپریشن میں جائے گا. اب میں آپ کو کیا بتاؤں, اب مجھے یہ چیزیں مثالوں سے سمجھانی پڑتی ہیں. دیکھو ہمارا مذہب یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں ٹینشن میں رہیں یا خوش رہیں, بولو خوش رہیں. اللہ بھی یہ چاہتے ہیں نا, تبھی تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ جو میری یاد کو زندہ کرے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, دنیا میں پاکیزہ زندگی دوں گا, اچھی زندگی دوں گا. اچھی خوش والی زندگی ہوتی ہے جس میں اگر پریشانی آئے بھی تو صبر کی توفیق مل جائے. اور قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, فرمایا اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو سکون میں دیکھنا چاہتے ہیں. پتہ چلا کہ نہیں پتہ چلا؟ تبھی تو ذکر کرنے والوں کو نقد انعام کیا دیتے ہیں, اتنا بھی مت کم کھاؤ, کم مت کھاؤ گے. اللہ تعالیٰ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں نیک بندے, ان کو نقد انعام فوری جو دنیا میں ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے, سکون.